بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی ازدواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مفتیہ متقیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی کے سلام عقیدت و محبت پر مبنی اشعار کے ساتھ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ پروگرام نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، عرب کے معاشرے میں عورت کی حیثیت تاریخ عالم میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ذلت اور پستی کی کون سی عطا گہرائی ہے جہاں عورت کو نہیں گرایا جا چکا تھا۔ حالی نے کہا تھا، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب وہ شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ یہ صرف عربوں پہ ہی موقوف نہیں، بلکہ اگر رومن اور گریکس یعنی سقراط، ارسطو اور افلاطون کی سرزمین کا آپ تذکرہ پڑھیں تو وہاں بھی عورت کے حوالے سے بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آفاقی ہدایت، رہنمائی اور روشنی کا نور لے کر عرب کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے۔ سب سے زیادہ جس طبقے کو اسلام نے عزت، توقیر اور رفعت عطا کی وہ عورت ہے۔ عورت کو بطور بیٹی، بطور بہن، بطور ماں اور پھر سب سے بڑھ کر بطور بیوی جس عزت، عظمت اور رفعت سے اسلام نے آشنا کیا، وہ دنیا کا کوئی تمدن، کوئی سوسائٹی، کوئی تہذیب اور کوئی سویلائزیشن اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ اور طرز عمل اور اسلام اور دین کی ان تعلیمات پر اس عہد کے بعض عرب شعراء نے بھی طنز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں تو دین اسلام میں عورت ہی کا جلوہ، وقار، اعزاز اور اکرام نظر آتا ہے۔ آج خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ظاہری طور پر تو 25 سال آپ کے ساتھ رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب و نظر پر ان کی محبت جلوہ گر اور سایہ فگن رہی۔ اور پھر ان سے بڑھ کر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی محبت اور محبوبیت، جن کی وساطت سے، جن کے ذریعے قیامت تک انسانیت کو اور بالخصوص خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات اور پھر عورت کا مقام اور گھر کے اندر مرد کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، عورت بھی آپ کی محبت کا مرجع ہو سکتی ہے۔ آپ کی جو نسبتیں ہیں، آپ کی جو محبت آمیز ادائیں ہیں، وہ آپ کی اپنی بیوی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی ازدواج کو جو عزت، اعزاز اور وقار عطا کیا، اور پھر اپنی رضائی بہن وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے اعزاز میں کس طرح کھڑے ہوئے، اور آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ، ان کے لیے آپ نے عزت، رفعت اور اعزاز کے کیا کیا زینے اور زاویے وار نہیں کیے۔ آج دنیا جو ہے یہ
سیریمونیل ایج میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو، کہیں خواتین کا دن ہے، کہیں مدر ڈے ہے، کہیں فادر ڈے ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس عہد کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو ان عظیم حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے مطابق نبی اکرم رسول محتشم اور دین اسلام کی تعلیمات، اس میں ہمیں ہر جگہ، ہر دن اور ہر دن کی ہر ساتھ میں ہمیں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے۔ ماں اگر گھر میں ہے تو بیٹا اس کے قدم چھوئے بغیر گھر سے جاتا ہی نہیں ہے، اور دن بھر اس کی مصروفیت جو بھی ہو، گھر کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور کانٹیکٹ برقرار رہتا ہے۔ جب وہ گھر میں واپس آتا ہے تو اس چیز کا منتظر ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی محبت آمیز پیرائے اور لہجے میں اس کو خوش آمدید کہے، اور بہن کے لیے تو انسان کی محبتیں ساری زندگی وا رہتی ہیں۔ کسی ایک دن، ایک لمحے تک یہ محبتیں محدود نہیں ہیں، اس تعلق کا سایہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آج ہم اہم ایام کو ایک دن تک محدود کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب دنیا سے تشریف لے گئیں، آپ کے فراق اور آپ کی محبت اور آپ کی وارفتگی اور دین اسلام کے لیے آپ کی خدمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اعزاز ادا کیا اور ان کو یاد رکھا کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آج ہم سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہم اپنی گفتگو میں اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ اگر ہمیں دن ہی منانے ہیں، اگر ہمیں رول ماڈل بنانا ہے، اگر ہمیں عورت کی آزادی کے لیے کسی شخصیت کو آئیڈیلائز کرنا ہے، تو آج ہم بات کریں گے اور اپنے آپ پر اس امر کو منکشف کریں گے کہ اس کے لیے بھی سب سے بڑھ کر شخصیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ہے۔ اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت وسیع پینل دینی اور روایتی درسیات کے معروف استاد مفتی دل محمد چشتی، ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، اور آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ سعود انور نقشبندی۔ میں ان مہمانوں کو تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی العدل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عدل و انصاف کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب، آج کا موضوع بہت ہے، اور ظاہر اس موضوع سے انصاف کرنے کے لیے آپ ہر دو شخصیات جو ہیں وہ بہت معروف اور معتبر ہیں۔ جناب سورہ نور ہے، اور سورہ نور کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسوہ، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد علی نعمائک الشاملہ و آلائک الکاملہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ حمد و ثنا کے بعد نور قرآن کا یہ خوبصورت پروگرام جو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہے، مکتوبات میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنا ایک طرز بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہفتے میں ضرور کوئی نہ کوئی نظر اور عقیدت کا منظر پیش کرتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لیا، بھول گیا۔ تو دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نظر تو موجود ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا کہ قبول نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم عائشہ کے گھر سے آنے والا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
قبولیت کی ہمیں کامل امید دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی اس ابتدائی نبوت والی زندگی اور ایام میں ایک مونس اور غمخوار کی ضرورت تھی۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو دین متین کا ایک بڑا لٹریچر آگے قیامت تک کے آنے والے امتیوں تک پہنچانا تھا، اس کے لیے بھی ایک گھر کے اندر خاتون کی ضرورت تھی، کیونکہ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ تو گھر میں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہی وابستہ دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر روز کا ایک بڑا حصہ رات کا خاص طور پر وہ گھر میں گزرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو ایک حکم ملا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو آیات ربانیاں پڑھی جاتی ہیں ان کو خوب یاد رکھو۔ اگرچہ یہ حکم تمام ازواج مطہرات کو ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں، فہم اس کا رکھنے میں، اس کا ادراک اور اس کو سمجھنے میں جو حصہ پاتی ہیں وہ حصہ اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سے کون سا شخص آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، ان کا باپ۔ تو سورہ نور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح کہ آپ نے منقبت اور سلام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو پیش کیا، تو اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سورہ نور کے نزول کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر جو خاندانی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، ان پر جس طریقے پر وسیع پیمانے پر روشنی ڈالی گئی، یہ قرآن مجید کا اپنا ہی ایک اسلوب ہے۔ نماز روزے کے معاملات کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن جس طرح ان گھریلو معاملات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور یہ بھی چیز ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح کہ تیمم کی رخصت ہمیں اس گھرانے کی برکت سے نصیب ہوئی، اسی طریقے پر یہ پورے گھر کے معاملات کا ایک بہترین ڈسپلن کس طریقے پر ہونا چاہیے، یہ بھی حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی وساطت سے ہمیں حاصل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے ساتھ اپنے حرم میں لیا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال۔ اس پر بہت سے مستشرقین اور اپنے بھی اور بیگانے بھی اعتراض کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عمر میں سرکار نے اپنے ساتھ اس لیے وابستہ کیا کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے تربیت کی، تعلیم کی، سیکھنے کی، سکھانے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بچپن اور لڑکپن اپنی جگہ پر، لیکن ان کے سامنے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آتی، سرکار کا کوئی قول آتا، قرآن مجید کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی، تو اس کو کما حقہ سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے مسائل میں اور اپنے معاملات میں اور اپنی مشکلات میں جس ہستی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور اسی رضی لیے اللہ۔ پھر کہا گیا کہ خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی قرآن فہمی اور پھر دین میں آپ کا جو ایک خاص ذوق تھا، اور پھر اس کو دین اترتے دیکھا، بنتے سنورتے دیکھا، اور پھر اس کو آگے ٹرانسفر کیا آنے والی نسلوں تک۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح مفتی صاحب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، ان کی زندگی کے 2 فیز اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پہلا فیز ان کا ہے جو سیکھنے کا تھا، جس میں ان کا اپنے ابا جان اور اپنے والدین کے ہمراہ جو وہ رہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور اپنی والدہ محترمہ کے ہاں۔ اس کے بعد دوسرا فیز ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انہوں نے سیکھا،
اور پھر سکھانے کا عمل ہے جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد بہت ہی اچھے انداز میں نبھایا. اور ایک طویل عرصہ ہے 58 ہجری، طویل عرصہ تقریباً 47 سے 48 سال ہے. 58 ہجری، 66 سال کی عمر میں آپ نے پردہ جی بالکل ایسا ہے. تو حضرت سیدہ پاک کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو انہیں ذہانت بہت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ دین اسلام کا گہوارہ تھا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے، اور خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، ان کا علم، یعنی بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے تو پہلے دن سے دین کو سیکھنا شروع کیا. تو وہ انہوں نے تربیت فرمائی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد جب رخصتی ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنی، تو اس سے تو آپ کو کل وقت ملتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی آپ کے حجرہ پاک میں آتے تھے تو انہیں سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی جب یہ رخصتی ہوئی، اور بعض اوقات وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل بھی رہی ہوتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑی لبرٹی دے رکھی تھی. یہ نہیں ہے کہ کبھی ٹوکا ہو کہ کیوں کھیلتی رہتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو موقع دیتے تھے. ان کی جو سہیلیاں چلی جاتی تھیں انہیں واپس بلاتے تھے کہ آئیں ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اچھا، پھر ان کو جو اللہ نے ذہانت دی تھی اس کے ذریعے ایک تو انہوں نے قرآن مجید یاد کیا. یعنی ان 3 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ایک آپ تھیں جنہیں قرآن پاک حفظ تھا. ایک تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ آپ کا چونکہ حافظہ بہت اچھا تھا، اس لیے آپ کو بہت ساری احادیث یاد تھیں. 2210 احادیث کی تعداد محدثین بتاتے ہیں کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے امت کو ملی ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارنا، آپ کے معمولات، آپ کا رات کو عبادت کرنا، ان کے بارے میں یعنی وہ زندگی کے گوشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام لوگ نہیں جانتے تھے ان سے باخبر کرنے والی حضرت سیدہ پاک. اور پھر اس کو بیان بھی کیا اور پھر انہوں نے سکھایا. سنجیدہ عمر والی خاتون جو ہے وہ ذرا مسئلت کوش ہوتی ہے بالکل، لیکن انہوں نے اوائل عمری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا جو نقشہ کھینچا کہ نبی کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، کتنا کہ سبحان یعنی آپ کا اخلاق جو ہیں وہ قرآن کریم کی طرح ہیں. جو کچھ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چلتا پھرتا قرآن تھے. پھر حضرت سیدہ کو جب بھی صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے تو وہ سیدہ پاک سے رجوع کرتے. تو اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ سے کوئی بات پوچھی ہو تو وہ سمجھا نہ سکی ہوں یا وہ بتا نہ سکی ہوں، خواہ وہ قرآن کا علم ہو خواہ وہ حدیث کا علم ہو. پھر صحابہ آپ کے پاس مختلف معاملے میں فتاویٰ لینے کے لیے آتے تھے اور آپ کا تعلیم دینا. آپ بہت بڑی یعنی معلمہ تھیں، اگرچہ جس حد تک کام ہونا چاہیے تھا اس حد تک ہم نے یعنی کام نہیں کیا. آپ کی شخصیت اور آپ کے علوم و معرفت، آپ کے مختلف جو زندگی کے گوشے ہیں. اچھا، اور صرف مشرق میں ہی نہیں ہے، مشرق میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں، اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں. مغرب میں بھی سیدہ پاک پہ یعنی لٹریچر بہت ملتا ہے، اور خاص طور پہ نبیہ ایبرٹ ایک مستشرقہ ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے عائشہ دا بیلوڈ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے زندگی کے زیادہ تر پازیٹیو انداز میں انہوں نے مفتی صاحب آیت تیمم ہے، آیت تخیر ہے، اور مختلف قرآن پاک کے ایسے پہلو ہیں جو آپ کے گھرانے، آپ کی ذات کی وساطت سے سہولیات امت کو میسر آئیں. قرآن فہمی کے حوالے سے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کر دیں. آیت تخیر کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت بھرا اور خلوص پر مبنی جواب ہے
مجھے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا ایک بڑا عنصر نظر آتا ہے. یعنی وہ موروثی محبت جو انہیں ملی اپنے باپ یا اپنے گھرانے کی طرف سے. عائشہ کا معنی ہے خوشحال، اور ان کا یہ نام بھی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ ایک متمول اور خوشحال گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی. لیکن رخصتی کے بعد جہاں ان کو آنا پڑا تو وہاں تو ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے کی بھی حالت یہ تھی کہ کھڑے ہونے کی صورت میں سر چھت سے لگتا، اور دراز ہو کر لیٹنے کی صورت میں پاؤں ایک دیوار کو چھوتے تو سر دوسری دیوار کو چھوتا. گھر کا سامان بھی ایک مختصر سا تھا. تو وہاں پر آیت تخییر اللہ کریم نے نازل فرمائی کہ فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، کہ دنیا کا سامان چاہتی ہو تو لو اور پھر جاؤ، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا جلدی نہ کیجیے فوری گا، جواب نہ دینا، اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ بھی کر لیجئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ بہت چوکس ہو گئیں کہ نہ جانے کیا حکم ہے. تو حکم ہوا، سرکار نے وہ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم اپنی جگہ پر، لیکن یہاں مسئلہ میرے ایمان کا ہے. سبحان اللہ. استشیر فیک ابویہ یا رسول اللہ، ہو آپ کی ذات اور میں مشورہ اس حوالے سے اپنے ماں باپ سے کروں؟ ایسا نہیں، بلکہ جو جواب دیا اس جواب کے اندر دونوں کا لحاظ، اللہ اور اس کے رسول کا، چناؤ کا، انتخاب کا ذکر کیا. کہا بل اختار اللہ و رسولہ، بلکہ میری پسند کل بھی اور آج بھی اللہ اور اس کا رسول ہے. مجھے دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں، مجھے جو نعمت ابدی اور سرمدی مل گئی ہے میں اس پر ہی نازا ہوں. اور اسی طرح آیت تیمم، تو جب یہ ہار گم ہوا اور پھر ہار کی تلاش کے اندر قافلے کو رکنا پڑا، رکنا بھی ایسی جگہ پر پڑا جہاں پر نہ پانی ہے نہ پاس پانی ہے، تو اس وقت ایک بڑا سہانا منظر محدثین نے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر ماوے آرام ہیں. کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر شکایت کی کہ دیکھیں سیدہ عائشہ کی وجہ سے آج ان مجاہدین کو ایک تکلیف اور کوفت سے گزرنا پڑ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابا جی آ گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی، ایک چابک تھا، وہ مجھے چبونے لگ پڑے. درد تو مجھے بہت ہوا، لیکن جس طرح میرے والد نے سانپ سے تو ڈسوا لیا لیکن رسول اللہ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. میری بھی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی، میں وہ درد سہتی رہی لیکن اپنے آپ کو ہلنے جلنے سے محفوظ رکھا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو عقیدت، ارادت، محبت ہے، دوسرا ان کا فکر و فن ہے. یعنی عرب کی سوسائٹی، کلچر جس میں عورت کا مقام اور عورت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ان حالات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جذبوں کی ترجمان بنتی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایسا ہی ہے جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ پاک کا قرآن حدیث کا علم تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ انہیں عربی کے طویل قصیدے یاد تھے، انہیں علم طب کا بہت سارا، یعنی ان کے پاس معلومات تھی. علم الانساب ان کا خاندانی ورثہ تھا. بالکل. اس کے بعد جو ہے انہیں قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، علم الانساب کے حوالے سے بہت سارا اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ انہیں جو اپنے ماں باپ کے ہاں جو ماحول ملا وہ بھی ایسا ہی تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ماحول ملا وہ بھی ایسا ہی تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ علم طب کیسے آ گیا؟ تو حضرت سیدہ پاک نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جب میں بیمار ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نسخے بتاتے تھے میں نے وہ یاد کر لیے، یا کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو حضور علیہ السلام جو بتاتے تھے. غالباً یہ بات آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر نے، جی عروہ بن زبیر کی ہے. تو یعنی آپ کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت تھی، ان سے بہت ساری روایات سیدہ پاک کے حوالے سے، آپ کی سخاوت جو ہے اس کے حوالے سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ کے بھانجے آپ کے زیر تربیت رہے اور آپ کے شاید بھتیجے ہیں حضرت قاسم بن محمد. بالکل. وہ جو نقشبندی سلسلے میں اوپر جا کر حضرت سلمان فارسی اور پھر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تک ان کی وساطت سے شجرہ طریقت پہنچتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو یعنی حضرت سیدہ پاک کی سخاوت کے حوالے سے یہ روایت ہمیں مستدرک میں ملتی ہے، امام حاکم نے یہ نقل فرمائی ہے کہ ایک دفعہ حکومت کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 70,000 درہم سیدہ پاک کو آیا.
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن شام تک وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیے. سبحان اللہ. پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حجاز مقدس کے حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے ایک موقع پہ 1,00,000 درہم سیدہ پاک کی خدمت میں بھیجا. یہ بھی مستدرک میں روایت موجود ہے. تو آپ اس دن روزہ سے تھیں اور پورے کا پورا رات تک وہ روزہ افطار ہونے سے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. تو آپ کی باندی نے کہا، آپ کی کنیز نے کہا کہ روزے کے لیے تو رکھا ہی کچھ نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں. اللہ. اور یعنی دیکھیے اتنا ان کا حوصلہ کہ ایک موقع پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو گھر میں ایک روٹی تھی. کسی سوالی نے سوال کیا تو اپنی کنیز کو فرمایا کہ جاؤ، یعنی انہوں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہوا. فرمایا کوئی بس مسئلہ نہیں ہے، ان کی یہ خدمت میں پیش کر دو. دے دیا. تو اسی دوران کسی نے بکرے کا گوشت بنا کے آپ کی خدمت میں بھیجا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دیا. تو سیدہ پاک بہت سخی تھیں، بہت متقی تھیں، بہت بڑی عالمہ فقیہہ تھیں، اور صحابہ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. اور پھر ایک اور کام سیدہ پاک نے یہ فرماتی تھیں. بعض اوقات ایسی بھی سچویشن ہوئی کہ ایک دفعہ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ام المومنین میرے والدین میری مرضی کے برعکس میرا فلاں سے نکاح کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ترجمان بنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلا بھیجا اور وہاں ان کی شادی نہیں ہوئی. اور یعنی یہ بہت اہم بات ہے. میں چاہوں گا کہ جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں تو اس پر آپ مزید، یعنی عورتوں کے حقوق کی ترجمانی اس عہد میں آج سے 1450 سال قبل جس اولین ہستی کو یہ اعزاز میسر آیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح ایک شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پٹائی کی اور یہاں تک کہ اس کی انگلی ٹوٹی، اور پھر خلا کی گنجائش یہاں پیدا ہوئی. طلاق میں جو شوہر تھے وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور اس کو ایک مذاق بنا رکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایسی ڈائریکشنز جاری کروائیں جس کے تحت مردوں کو ان کے حدود میں رکھنے کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو خولہ بنت ثعلبہ، جب ان کے جو زہار کا واقعہ ہے 28ویں پارے میں، اور ان کے شوہر نے جب ان کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تم ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، اور حضرت خولہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پھر اپنی شکایت اور اپنی استدعا اس انداز میں پیش کی کہ قرآن پاک وہی آئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اس سارے معاملے کو جو پیش کر رہی تھیں، جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی میاں اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید میاں صاحب. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کے وصال پاک پر آپ کو کس صحابیہ نے غسل دیا تھا، اور دوسرا یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ کی نماز جنازہ کس صحابیہ رسول نے پڑھائی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو غسل اور آپ کی نماز جنازہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا. جی خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. جی ہاں جی، میرا سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جس طرح کے کھانوں میں سرید بنانے کا طریقہ پوچھنا تھا. کھانے میں سرید یہ بہت ضروری ہے. کھانے میں سرید کیا ہوتا ہے یہ علماء بتائیں گے، اس لیے کہ کھانے کے حوالے سے بھی ہماری اتنی ہی رہنمائی کریں گے جتنی دین کے علوم میں کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. رانا فقیر حسین سمندری سے جناب. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بی بی عائشہ کا کتنا عرصہ گزرا؟ جی کتنا عرصہ قیام اور آپ کی ظاہری حیات میں کتنا عرصہ ساتھ رہیں، یہ علماء سے اس پر ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے.
حضور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا حجرہ جو نور کا ایک حالہ تھا، اور فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز میسر ہے کہ اس حجرے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے تو وہاں بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ اور خصائص کبریٰ نے ایک بڑی خوبصورت روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک دفعہ آپ سلائی کا کام کر رہی تھی، سوئی تھی ہاتھ میں، اور مان سلائی کرتے کرتے سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ رات تاریک تھی، کوشش کے باوجود سوئی ملی نہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے شوہر تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے کتنی رنگتوں، نگہتوں، روشنیوں اور نورانیتوں کا نور بکھیرتے ہوئے میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے چہرے کی روشنی سے مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ صاحب خصائص کبریٰ نے لکھا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ واہ سبحان۔ یہ پر نور اور سعید ہستیاں جو اس امت کے ماتھے کا زیور ہیں، جن سے ہماری بستیوں میں روشنی ہے، اور جیسا ہمارے علماء نے بتایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت اور تربیت سے مکمل طور پر فیض پا رہی تھیں، اور پھر خاندانی طور پر، نسبی طور پر آپ کے اندر جو اوصاف منتقل ہوئے کہ آپ کے اندر شعر کا بڑا ذوق تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائرہ عقیدت، ارادت اور محبت میں آیا ہو اور پھر اس نے میرے آقا کی ہم وصف آپ کو بیان نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی شعر کہا، انہوں نے کہا کہ لنا شمس وللہ فاکی شمس، لوگو ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا آفتاب اور مہتاب ہے۔ لنا شمس وللہ فاکی شمس وشمسی فوق من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر، لوگو یہ تمہارا سورج جو ہے یہ تو فجر پہ طلوع ہوتا ہے، صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور یہ جو میرا مہتاب ہے اس کی روشنیاں، نگہتیں اور اس کا نور یہ تو رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے طرز زیست، آپ کے اسلوب حیات، آپ کے علوم، آپ کے معارف، ان سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب، یہ ایک تو سوال تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وصال کے بعد غسل اور پھر نماز جنازہ۔ ظاہر ہے کہ غسل کے حوالے سے تو آپ کی عزیز و اقارب جو رشتہ دار خواتین تھیں انہوں نے سر انجام دیا، اس کے اندر شامل آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست شامل ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ اور باہر سے پانی لانے والے عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن ابی بکر، یہ لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور نماز جنازہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا، وہی آپ کا مدفن ہوا، اور آپ کے نماز جنازہ کی امامت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی۔ اور یہ ایک سوال تھا کہ سرید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت کو ایک تمثیلی صورت میں بیان فرمایا کہ جس طرح کھانوں کے اندر سرید کھانا باقی کھانوں پر اپنے ذائقے کے اعتبار سے ایک فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ بھی دیگر اس دور کی خواتین پر اپنی فضیلت رکھتی ہیں۔ سرید کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے اور کچھ جو بھی اس میں ڈال دیا جاتا تو شوربہ اس میں ڈال کر تو اس کو وہاں پر 3 انگلیوں کے ساتھ عمومی طور پر کھایا جاتا تھا، بڑے برتن میں ڈال کر۔ تو یہ عرب بڑے ہی ایک لذت سے اس کھانے کو پسند کرتے اور تناول کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سادہ سا کھانا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے کھانے کے اندر کچھ اور ہی لذت ہوا کرتی تھی، تو یہ ایک سرید نما کھانا۔ یہ آپ کی گفتگو کے دوران اور کالر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو شامل کر لیں، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی مقبول صاحب سمندری سے آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, جزاک اللہ. مان تازہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک آپ کو جزا دے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب, پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بحثیت زوجہ آج کل کے عورتوں کیا سبق ملتا ہے, کیا سبق لینا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میرا بھی خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں اس پر بات کروں کہ رول ماڈل ہیں آپ, اور ظاہر ہے بہت کٹھن حالات تھے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ اوائل عمری میں تقاضے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی انرجی اور توانائی کو دین سیکھنے میں, اور پھر آپ جیسے جو اساتذہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس عمر کا نقش جو ذہن میں ہوتا ہے وہ پھر ساری زندگی تازہ رہتا ہے. میں مفتی صاحب جو سرید والی حدیث فرما رہے تھے, میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم چونکہ تصوف کے حوالے سے خصوصی طور پہ یعنی بات کرتے ہیں, تو ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ تشریف لائے, تو ان کے درویش کھانا کھا رہے تھے. ایک طرف ایک درویش الگ بیٹھا, وہ اس نے کیا کیا, روٹی کے ٹکڑے ڈالے شوربے میں اور انگلیوں سے کھا رہا ہے. تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اتنے سارے لوگوں میں صرف ایک کو صحیح طریقے سے کھانا آتا ہے. اور پھر آپ نے یہ حدیث فرمائی, کھانا تو صرف یہی ہے. ہاں جی, کھانا تو یہی ہے کہ سرید پر یعنی تمام کھانوں پر سرید کو وہ فضیلت حاصل ہے جو عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر ہے. تو آپ فرما رہے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے رول ماڈل ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں ان کو فالو کیسے کرنا چاہیے کہ بطور ایک متعلمہ یعنی کیسے انہوں نے علم حاصل فرمایا, یعنی اپنے باپ سے, اپنے والد محترم سے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر آپ کا جیسا حافظہ تھا ہماری خواتین کو ویسا حافظہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. توجہ کی بات ہوتی ہے, توجہ کی جائے تو احادیث 2210 احادیث آخر ان سے آگے وہ جو امت کو پہنچی ہے نا ڈاکٹر صاحب ہماری خواتین والی, وہ تو یہ ہے کہ سارا دن فیملی کی کانسپریسی جو اسی سے فرصت نہیں ہوتی, ادھر کی سنی ادھر. نہیں, بڑی اچھی خواتین بھی ہیں, ہمیں اچھا گمان بھی کرنا چاہیے. اچھا, پھر انہیں اشعار یاد تھے. جب کسی قرآن مجید میں یا حدیث میں کسی لفظ کے حوالے سے انہوں نے معنی سمجھانے ہوتے تھے تو مثال کے طور پہ شعر کوٹ فرمایا کرتی تھی. اچھا, پھر سیدہ پاک ایک میں بات مجھے یاد آ گئی, ابو کبیر الحزلی, اس کا شعر پڑھا ایک دفعہ انہوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ گھر میں بیٹھے تھے, نبی آپ چرخہ کاٹ رہی تھی. سبحان اللہ, وہ چرخہ اور پھر اس سے کیا سود بنتا ہوگا, اور اس سود سے کیا چیز ترتیب پاتی ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحن میں اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں, اور اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے, اور حضرت عائشہ ہیں کہ مسلسل دیکھے جا رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کا حسن و جمال سمٹ کر آپ کے چہرہ اقدس اور اس پیشانی میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ جیسا آپ نے کہا کہ شاعر اور آپ کو دیوان یاد تھے, کہا کہ وہ جو ابو کبیر الحزلی کا شعر تھا وہ اس نے پتہ نہیں کب اور کتنا عرصہ پہلے کہا, لیکن اس نے جو حسن کا استعارہ باندھا ہے وہ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس منظر کے لیے. سبحان اللہ. وہ شعر میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. جب تم اس کے حسن رخسار دیکھو گے تو وہ یوں چمکتے دھمکتے دکھائی دیں گے جیسے اٹھنے والے بادل کی بجلیاں اس میں سما گئی. سبحان. اصل بات یہ ہے کہ ہماری خواتین اگر انہوں نے مثالی بیوی بننا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ خوش ہیں, مطمئن ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ فرما رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت محدود وسائل تھے, بالکل, لیکن گھر جنت نظیر قناعت اور صبر سے ہوتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. تو اسی طرح سیدہ پاک کی حیات کو پڑھیں, اور جس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت
کرتی تھیں اسی طرح اپنے شوہروں کی عزت کریں، اور شوہروں کو چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ پر کہ حمیرہ فرمانا، ان کے یعنی بڑے اچھے ناموں سے ان کو بڑے پیار سے انہیں بلانا، اسی طرح وہ بھی اپنی بیویوں کو بلائیں، تو اس سے گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ والا وہاں سے لینا ہاں جی، جہاں سیدہ عائشہ نے لیا ہو۔ ہاں جی بالکل۔ اب دیکھیں نا، 2-3 انہیں بڑی کمال کی فضیلتیں حاصل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بیماری میں یعنی آخری بار مسواک کیا ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چبا کے دیا ہے، یا وہاں سے پانی پینا برتن سے جہاں سے سیدہ عائشہ نے پیا ہو، تو یہ بڑے کمالات۔ اور پھر اللہ نے فضیلتیں بھی انہیں اتنی ہی دیں کہ وہ حضور علیہ السلام بعض اوقات آپ کا سر مبارک ان کی گود میں ہوتا تو اس وقت وہی آتی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام اس ظاہری حیات سے آپ نے سفر فرمایا اس وقت بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سبحان ان اللہ کی گود میں تھا، اور آپ کے ساتھ ٹریول کرتی تھی، سفر کرتی تھی، اور بہت سی آیات جو باہر نازل ہوئیں، جیسے آیت تیمم کا آپ نے ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو زہد و تقویٰ ہے، اور پھر 18 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا، بالکل، اور اس کے بعد پھر ایک پورا انسٹیٹیوشن بنی ہے آپ، بالکل، صحابہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، قرآن یاد والے آپ سے قرآن کے بارے میں رہنمائی لیتے، حدیث والے احادیث کے بارے میں، اور بالخصوص جو خواتین کے مسائل اور فقہ کے امور جناب۔ جی بالکل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے، بلکہ صرف عام مردوں کے لیے نہیں بلکہ جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بھی ہوا کرتے تھے ان کے لیے بھی مرج خلائق تھی۔ واہ، ان کے لیے مرج خلائق تھی۔ بات میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یاد آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بالخصوص خواتین کے حقوق اور امور کے حوالے سے باقاعدہ ان کو ڈائریکشن دیا کرتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ آج ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ شاید پتہ نہیں عورت کوئی بیداری کا دور شاید کوئی حاجی کا ہے، اور ہم آج شاید یہ شعور رکھتے ہیں۔ سیدہ اگر آج کسی نے، میں کہتا ہوں کہ کوئی فورم بنانا ہے نا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فورم بنانا۔ بالکل۔ اگر کسی نے کوئی بزم سجانی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بزم سجائے۔ اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی ایک تحریک پیدا کی خواتین کے اندر کہ تم میرے پاس آتی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ مردوں کتنا ٹائم دیتی ہیں، ایک دن ہمارے لیے بھی ہفتے میں مقرر فرما دیں۔ تو اس کے اندر وہاں پر جب خواتین جمع ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ خواتین کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی تو اور ان کے سوالوں پر سرکار دانت دیتے، اور ایک مرتبہ تو فرما دیا یا موفقہ، یعنی کہ تمہیں بہترین بات کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرما دیتا ہے۔ جس طرح کے ایک موقع پر سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں، جس کے 2 فوت جنت میں، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو تو اس کا آگے پیش رو کون ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اے موفقہ، اے عائشہ تمہیں توفیق بخشی گئی ہے، جس کا آگے کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہوگا تو میں اس کا فرد اور اس کا پیش رو ہوں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین تھے ان کا وہاں جو پس منظر تھا وہ بھی خوب جانتی تھیں۔ جس طرح کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ جمعہ والے دن غسل کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، ذرا یہ بھی دیکھو کہ اس کا پس منظر کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی تو ایک شخص آیا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کے بدن پر گرد و غبار تھا، پسینہ تھا، اور اس سے یہ اس طرح کی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ یہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب آ رہا تھا تو غسل کر کے آتا۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک ترقی عطا فرما دی ہے، خوشحالی کا دور ہے، لہذا غسل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طریقے پر ایک صحابی نے حضرت عروہ نے ہی غالباً ایک مرتبہ کہا کہ اماں جان یہ جو طواف ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے تو وہاں پر قرآن مجید کے اندر آتا فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو مطلب یہ کہ طواف کرو یا نہ کرو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو یا نہ کرو، یہ دونوں طرح درست ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں،
قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو، وہاں پر این یطوف کے الفاظ آئے ہیں، اللہ یطوف کے الفاظ نہیں، یعنی نہیں ہے، نفی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ طواف کرنے کو لوگ حرج سمجھتے تھے تو حکم نازل ہوا کہ عمرہ یا حج کرنے والے پر ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوں قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرنا، اور استدلال بھی آپ بڑے مضبوط طریقے پر کیا کرتی تھیں، یوں کرتی تھیں کہ اس کے اندر وہاں پر آپ کو علی وجہ البصیرت یقین حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ تخمینہ لگا دیا یا اندازہ لگا لیا، بلکہ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ اگر وہ بھی کوئی بات بیان کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بات کو رد تو کرتی، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو پر رحم فرمائے، حقیقت یہ ہے۔ تو یہ جو ان کا ایک خوبصورت انداز، بڑی ایک اور بڑی مزیدار بات، اتنی زبردست عالمہ راویہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے کوئی حدیث ایسی پوچھتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی لیکن اس کا راوی کوئی اور ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ ان کی رہنمائی کرتے کہ تم ادھر جاؤ۔ جس طرح کے کسی شخص نے پوچھا کہ ام المومنین سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے؟ کہا اس حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ ہیں، تم جا کر ان سے پوچھو۔ یہ اس لیے تاکہ سند عالی صحابہ کرام کو حاصل ہو، پوچھنے والوں کو حاصل ہو، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کام ہو، یعنی اپنے آپ کو چمکانا نہیں چاہتی تھیں، بلکہ یہ ان کا مقصد تھا کہ دین کما حقہ لوگوں تک اچھے طریقے سے یعنی بنیادی طور پر ان کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ دین جو ہے وہ جس اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حاصل کیا، اسی جذبے اور اسپرٹ اور دیانت اور اخلاص اس کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گھرانہ رسول اور ازدواج رسول، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار، ان کا سب سے وقیع، معتبر اور عظیم کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو دین اترتے دیکھا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، پہلا کام یہ کیا کہ اس کو محفوظ کیا، صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اگر یہ دین محفوظ نہ کرتے، اگر دین کی حفاظت اس جذبے، ولولے، دیانت اور اسپرٹ کے ساتھ یہ ہستیاں نہ کرتیں تو شاید آج میناروں سے جس توانا انداز میں اللہ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی صدائیں گونج رہی ہیں، وہ شاید ایسے نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک بطور خاص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال، حضرت ام سلمہ نے آپ کے وصال پہ کہا تھا کہ لوگوں، آج ایک ایسی ہستی دنیا سے چلی گئی جس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عزیز اور کوئی محبوب نہیں تھا۔ میں اپنے علماء کا، جناب ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب کا، مفتی دل محمد چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت وقیع پیرائے میں آج کے اس موضوع پر روشنی عطا کی۔ آج کا وظیفہ ہر میدان میں کامیابی کے لیے سورہ فتح کی ابتدائی 5 آیات نماز مغرب کے بعد 11 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں سرخ رو کرے گا۔ منقبت کے لیے حافظ انور نقشبندی۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، عائشہ کے
کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ زہرا کی طبیعت پر ملال آ نہ جائے سن کے، زہرا کی طبیعت پر ملال، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، میں مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، ذہن میں لا کر تصور عظمت ابوبکر کا، ذہن میں لا کر تصور عظمت ابوبکر کا، ایک نعرہ اے علی مستوب نام عائشہ، ایک نعرہ اے علی مستوب نام عائشہ، مرحبا یہ جلوہ زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، ہے
तमाम